رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی کے بدلے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہ بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کافروں نے کون سی قرآن و حدیث پڑھانا تھی ان بچوں کو؟ تو علم جو ہے اس کی اسپیسیفکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے یہ فرما دی تھی کہ علم حاصل کرو کا تمہیں کافر سے جا کے پڑھنا پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی بنیاد رکھی تھی، جو کریکولم ڈیسائیڈ کیا تھا، اس میں دین بھی تھا، اس میں دنیا بھی تھی، اس میں ہنر بھی تھا۔ بدقسمتی سے زمانے کی بدلتی صورتوں نے ان علوم کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ دنیا کا علم یونیورسٹیز کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے، دین کے علم پہ مدارس کی منوپلی قائم ہو چکی ہے، اور ہنر سیکھنے کے لیے بچے کو ورکشاپ یا دکان پہ جا کے یا کسی ورکنگ پلیس پہ جا کے ورکنگ اسٹیشن پہ کام سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ بچہ جو ورکشاپ پہ کام سیکھتا ہے وہ گالی گلوچ، بد کلامی اور بددیانتی کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتا، اور وہی ہنر کی صورت میں ہمارے سامنے مختلف صورتوں میں آتا رہتا ہے۔ اور وہ بچہ جو صرف دین پڑھتا ہے وہ دنیا کی تعلیم سے انویئر ہوتا ہے، وہ انگلش اور پولیٹیکل سائنس اور جغرافیز اور اسٹرونومیز کے علوم کو نہیں جانتا تو ان کا انکاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات پیدا ہو گئے، اور اس کے نتائج آج ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک روشن خیال طبقہ ہے، ایک مذہبی طبقہ ہے، اور ایک کاروباری طبقہ ہے۔ کاروباری طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف نماز تک محدود ہے، اس لیے اس کا کاروبار سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ روشن خیال طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کی امپلیمنٹیشن صرف ان پہلوؤں پہ ہوتی ہے جن کا ٹوٹلی ریلیشن ہی عبادات سے جڑا ہوا ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام، جو ایجوکیشن سسٹم ہمیں دیا تھا، اس میں تعلیم دنیا بھی تھی، اس میں تعلیم مذہب بھی تھی، اس میں تعلیم ہنر بھی تھی، اور مسلم اسکالرس نے 2ری، 3ری، 4تھی صدی ہجری میں تمام فنون اور علوم پر اپنی قلم سے وہ یہ ثابت کیا کہ اسلام کا تعلق دنیا کے ہر علم سے ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق جب انہوں نے علم کیمیا کی بنیاد رکھی تو there was no any laboratory on the world، دنیا میں کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا، لیکن انہوں نے علم کیمیا کی بنیاد رکھ کے کیمیائی علوم کو انٹروڈیوس کروا کے اس کے بیسک قواعد کو بتا کے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ظاہر کیا تھا کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم کار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو ہماری تحریک سراج القرآن پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کو ان خطوط پر استوار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں ہمیں عطا کیا تھا، جو پیغام آپ کا تھا، جو ایجوکیشنل سسٹم آپ کا تھا۔ اس سسٹم میں اگر امت کو شامل کر لیا جائے تو پھر امت واحدہ ہونے کی کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ فقہی فروعی اختلافات صحابہ کرام کے زمانے میں جتنے شدید تھے اتنے شاید اب بھی نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں جو ہے ایٹیکیٹس بھی پڑھائے جاتے تھے، اخلاقیات کے درس بھی دیے جاتے تھے، برداشت کی مشقیں بھی کروائی جاتی تھی، لیکن اب وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں۔ تو ہمارا مشن، ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ چونکہ سب یہ شعور افراد ہیں اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو اپنے معاشرے میں ان علوم کی لہج کو، بنیاد کو بڑھانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں۔ انشاءاللہ ٹیسٹ جس دن بھی کنڈکٹ کرنا ہوگا وہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ادا کر دیا جائے گا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ کے ایڈمنسٹریشن کا، انتظامیہ کا، جنہوں نے اس پلان میں دلچسپی کو ظاہر کیا اور آپ سب کو بھی اس میں انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔